بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ایمان افروز واقعہ۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم میں حضرت امام حسین کی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کی بدن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سی تھی، تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ ایک نئی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، عرضوں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لختی جگر اور فرمانبرداری بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند اور آدم تھا، نہ آدمزاد۔ بے آب و گیا ویرانے میں وادی فار ان کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہے، جو زاد راہ 7 تھا، ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بحال ہے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لک و دک صحرا میں پانی کہاں؟ جو لختی جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کے ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھے کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بسود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑ مروہ پر چڑھے، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ اب زمزم کا جاری ہونا، ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسی ہی پیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتے اور اسے روکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ مقدس ترین شہر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔
پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت عذرا علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ سکائے کس نے آداب فرزندے یا 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلکتے چپکتے گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے مقدس فضاؤں میں ابھی زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پی کر عظیم ماں کی آغوشی تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دہار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقدم کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی۔ منا کی جانب سفر اور شیطان کے چالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا۔ تحریر لکھتی ہوئی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کا بندہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ باقی سٹوری اگلے کیس میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا کیس آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔